سنیوں کا شیر آیا. منبر رسول پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ایک عظیم اللہ کے ولی کی عرس کی تقریب میں حاضر، اور وہ بھی منبر پر شہ سواران علم و فقہ بھی ہیں، خصوصیت کے ساتھ اسیر مفتی اعظم ہند الحاج حضرت سعید نوری صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، اور جالنا کے متحرک و فعال، سنیت کی رونق اور سنیت کی آن بان شان سید جمیل رضوی صاحب، سبحان اللہ. بے شک. دیگر علماء اہل سنت، مولانا عباس صاحب اس منبر پر جلوہ بار ہیں. یہ اتفاق ہے کہ ان حضرات کا پہلی مرتبہ اتنے بڑے اجلاس میں میرے ساتھ شراکت داری کے ساتھ اسٹیج ہو رہا ہے، ورنہ یہ حضرات بڑے بڑے اسٹیجوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ، بلکہ مجھے ان کے ساتھ اس بڑے جلسے میں بیٹھنے کا اتفاق. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں، مراٹھواڑہ کی پبلک بالکل دیوانی ہوتی ہے. اللہ. یہاں پر میں بات اسی سے شروع کرتا ہوں. جالنا میں پہنچتے ہی آپ کے علاقے سے ہی کسی کا میسج بھی آیا کہ حضرت 22 جنوری ہے، تھوڑا سنبھل کر کے بات کریں. ہم نے کہا استغفر اللہ. میرے عزیزوں توجہ، بات تو سن لے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں دیوانے. میاں بات تو سن لو. گفتگو سنیں. 22 جنوری ہے، سنبھل کر کے بات کریں. میں نے ان سے کہا میاں شیر سوار کے دربار میں آ کر گیدڑ کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا. جالنا والوں کو تو کم سے کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جالنا والوں کو ڈری سہمی ہوئی بات تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے. ان کے احاطے میں 750 سال سے اللہ کا شیر آرام کر رہا. میرے عزیزوں، ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں. آپ کا یہ جذبہ سلامت رہے. مولانا عباس صاحب مجھ سے ابھی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ادھر کھڑے ہیں، ابھی تک چل رہا ہے ان کا، اور یہ جلسہ کیا ایسی ہی ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ ہر دن کا معاملہ ہے میرے لیے. روزانہ میں دیکھتا ہوں. مولانا عباس صاحب کے جواب میں ایک بات سناتا ہوں. کوئی ایک دیوانہ اور پاگل جو ہے قطب مینار پہ چڑھ گیا، ساری پولیس آ گئی، سارا ڈپارٹمنٹ آ گیا اس کو اتارنے کے لیے کہ اتر جائے. وہ کسی کی نہیں سنتا. دوسرا ایک پاگل آیا اور وہ قطب مینار کو پکڑ کر کہنے لگا میں ہلا کے گرا دوں گا، اتر جا.
تو اس کو سمجھ میں آ گئی, اتر گیا. تو کہنا یہ ہے, یہ دیوانے اگر سمجھتے ہیں تو اس دیوانے کی سمجھیں گے. سبحان ادھر اللہ, بھی دیوانہ ہے, ادھر بھی دیوانہ ہے. سبحان اللہ. لوگوں کی فوج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, حضور کے دیوانوں کو نہیں کنٹرول کیا جاتا. سبحان اللہ. واہ. اسی لیے دنیا خوف زدہ ہے کہ تمہارے جذبات دوبارہ بیدار ہونے نہ پائیں. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا, انگریزوں کا یہ نعرہ تھا اس ہندوستان میں, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ انگریز کہتے تھے یہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن موت سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف خاصہ قوم مسلم کا ہے. بے شک. جانتے ہو ہمارا ایک لقب تھا, صرف مسلمان نام نہیں ہے ہمارا, صرف مومن نام نہیں ہے, دنیا ہمارا ایک نام اور جانتی تھی. دنیا کی زبان میں ہم کو کفن بردوش کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. کہ یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جو کندھے پہ کفن لے کے چلتا ہے. ابھی مولانا سید جمیل صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, گاڑی سے آتے ہوئے لوگ گاڑی میں نہ آ جائیں نیچے, اور ڈرائیور صاحب سے کہہ رہے تھے آپ چلاؤ, ابھی قانون پاس ہوا نہیں ہے. میں نے ان سے کہا یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے, لیکن یہاں جو دیوانے سر ہتھیلی پر لے کر ہی آئے ہیں, بے شک حق ہے. مجھے بتاؤ بچنے کون آیا ہے؟ یہاں تو دیوانے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے سروں کا نذرانہ لے کے آئے ہیں. بے شک حق ہے. اور سب کو پتا ہے ہمارے جلسوں میں شرکت کرنے والے وہ دل تھام کر کے آتے ہیں. بے شک. بڑے دنوں کے بعد الحاج سعید نوری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. وجہ یہ ہے ان کے بڑے معاملات ہیں, سنیت کے لیے ایک بہت بڑا ہمارا چہرہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اگر یہاں ساتھ بیٹھے ہیں تو صرف اس ہمت دلانے کے لیے, یہ حوصلہ دلانے کے لیے کہ معاملات سیاسیات وہ سب چلتے رہیں گے. بار بار ایک ہی جملہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بس اتنا کام کرتے رہو کہ کوئی جوان ٹھنڈا ہونے نہ پائے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ العزیز میرے عزیزوں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین اسلام عطا کیا ہے جس میں ایک شوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا گیا ہے. زندگی کا ہر نظام ہمارے پاس موجود ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ایسی آئی ہے جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی کہتے تھے اگر یہ ہمارے دین میں اتر جاتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن مناتے. جانتے ہو کون سی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری حج میں نازل ہونے والی آیت, رب فرماتا ہے تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا, اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دین اسلام دے کر راضی ہوا. دنیا کے کسی بھی مذہب کے لیے یہ انعام نہیں ملا ہے. کوئی دین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دین کمپلیٹ ہے. کوئی نہ کوئی شوشہ خالی ہوگا. اس روئے زمین پر صرف دین اسلام ہے جو مکمل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. سبحان اللہ. ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک ہر مسئلے کا حل اسلام کے پاس موجود ہے. بے شک. پوری دنیا کو جوڈیشری دینے والا, پارلیمنٹ کا نظام دینے والا, لا بنانے والا اسلام ہے. دنیا 18ویں صدی تک یورپ میں روڈ بنانے کے طریقے نہیں معلوم تھے. لوگ جانوروں کے ساتھ سویا کرتے تھے. ان کے ہاں گھر بنانے, لے آؤٹ بنانے, ٹاؤن شپ کا نظام تک نہیں تھا. جانتے ہو اسلام کی ترقیاں اس وقت تھی جب ابھی یورپ جنگلوں میں سو رہا تھا. اسلام نے پوری دنیا کو چلنے کا سلیقہ دیا ہے. آج مجھے صرف اور صرف دقت اس بات کی ہوتی ہے ہمارا بچہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا وہ تمہیں اخلاق سکھائے گا. اگر دنیا کے سب سے بلند اخلاق کہیں ہے آمینہ کے لال کے پاس. سبحان اللہ. بے شک. ہمیں کسی اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے نوجوانوں, تم اس روئے زمین پر کیا بن کر کے آئے تھے؟ قرآن تو تمہیں کہتا ہے کنتم خیر امہ,
سبحان تم اللہ. سب سے بہترین امت بن کر کے آئے ہو. تمہارا چلنا پھرنا دوسروں پر چھاپ چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے امریکہ گئے, تم یہاں سے یو کے گئے, یورپ گئے اور وہاں کا کلچر اڈاپٹ کر کے لے کر آئے اور چڈی پہن کر کے گھومنے لگے. نہیں, تمہاری یہ چیز نہیں ہے. تم اگر کفرستان میں بھی جاؤ تو میرے نبی پاک کی سنتوں کی چھاپ چھوڑ کر کے آؤ. بے شک حق ہے. تم اپنے اخلاق و کردار کے بادشاہ ہو, تمہیں کسی اور کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے. بس بات صرف اتنی ہے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. اللہ. آج ہم کو سب ٹارگٹ پر اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری دیواریں گری ہوئی. جس گھر کی دیوار گر جاتی ہے لوگ ادھر سے ادھر آنے جانے کا راستہ بنا لیتے. اگر تمہاری دیواریں اخلاق کی مضبوط ہوتی, قسم خدا کی, بھونکنا تو دور کی بات ہے, انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. ہم اس دیار ہند میں ایک بات یاد رکھو, کسی سے بھیک مانگ کر کے زمین پر نہیں رہتے. یہ خواجہ کی دھرتی ہے اور قیامت تک چمکتی رہے گی انشاءاللہ. بے شک حق ہے. اور ڈرانے کا اور اس طرح سے خوف اور دہشت پھیلانے کا ماحول یہ نیا نہیں ہے. اسلام 1400 سال سے دیکھتا آ رہا, ہر زمانے میں کوئی یزید آتا ضرور ہے, ڈراتا بھی ہے, دھمکاتا بھی ہے, لیکن ایک نعرہ ہر زمانے میں لگتا رہا ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ حضرات کو ایک بات یاد رکھنی ہے, آپ کا جو تشخص ہے, آپ کی جو آئیڈینٹی ہے, ہواؤں میں بہنا نہیں چاہیے, طوفانوں اور آندھیوں میں سودا نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج بہت سارے ہماری جماعت میں موجود غدار اور منافق دھوتیوں میں جا کر چھپنے لگ گئے اور ان کی بولی بولنے لگ گئے کہ اب ان کا راج ہے, ان کی حکومت ہے, تو یہاں بات کریں گے, ان کا فضلہ چھاٹنے کو ملے گا. لیکن جو ایمان والا ہے میرے عزیزوں, وہ دھوتیوں کی چھاؤں میں نہیں, کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی لبیک یا رسول اللہ ہی کہے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ رسول پاک کا جو ہوگا, حضور پاک کا جو وفادار ہوگا, آج تو تم صرف اتنا ڈراتے ہو, حکومت ہماری, تخت و تاج ہمارا, فوج ہماری, سارا ہمارا, اور تمہیں جو بولنا ہوگا ہماری بولی بولنا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں, جو رسول اللہ کا ہوگا, مصطفیٰ کا وفادار ہوگا, وہ اگر پتھر بھی ہوگا ابو جہل کی مٹھی میں بھی کلمہ پڑے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لبیک میرے لبیک. عزیزو, یہ حکومت کیا کم ہے, 746واں عرس اس مرد قلندر کا آپ منا رہے ہیں. آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں دیکھا, اتنی پرانی پشتوں کو نکال کر لاؤ, لیکن آج بھی وہ ولی کامل ہمارے دلوں میں زندہ نظر آتا. بے شک. آج اجمیر معلیٰ سے کل ہی عرس کی تقریبات ختم ہوئی ہے نا, 800 سال گزر جانے کے بعد بھی اجمیر کے راجہ کی کرسی ہلتی نظر نہیں آتی. بے شک حق ہے. کیوں؟ وہ کرسی اوٹوں سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے, وہ مصطفیٰ کا سیلیکشن ہے. سبحان اللہ. میرے نبی پاک کی عطا ہے جو صبح قیامت تک جاری رہے گی. لہٰذا آپ کو صرف اتنا ہے, موسموں کے بگڑ جانے سے تم نہ بگڑو, ہواؤں کے الٹا ہونے سے تم نہ الٹے ہو جاؤ. بس بات صرف اتنی ہے, تمہیں اپنی تشخص اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جینا ہے. آج ایک حدیث میں تمہیں سناؤں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے اسلام پر چلنے کو لے کر, توجہ, تم مسلمان ہو, تم اسلام پر اگر چل رہے ہو, لوگ تم کو ایسا تانا ماریں گے جیسے کسی زانی کو تانا مارتے. وہ وقت آئے گا لوگ دکھا دکھا کر کے کہیں گے, یہ دیکھو مسلمان ہے, یہ دیکھو نماز پڑھنے والا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا, اسلام پر چلنے والے پر لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر بولیں گے, ایسا لگے گا کہ اس دور میں اسلام پر چلنا کوئی عیب کی بات ہے. لیکن وہی امتحان کی گھڑی ہوگی,
वही इम्तिहान का वक्त होगा। और हुजूर फरमाते हैं उस जमाने में जो इस्लाम पर चल करके इंतकाल करेगा वो रूए जमीन का सबसे अफजल शहीद कहलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 तानों को बर्दाश्त करके, अभी तो तुमको कोई ताने नहीं मिले जब भी तुम अपनी दाढ़ियां छिला करके गटर में डालने लग गए। मेरे अजीजों, लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोग बालियां पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं मर्द होकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हें आमिना के लाल के उन अखलाक पर चलने में किस बात की हया है? कोई डर किस बात का? दुनिया नंगा घूमने पर फख्र करती है, हम ताजदार मदीना के अखलाक पर क्यों ना फख्र करें? सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अजीज़ान गिरामी वखार, मुझे एक बात याद है, दिल्ली अलाद सईद नूरी साहब ने भेजा था हमको, जब वो मामलात चल रहे थे एनआरसी के, एक वफ्द को आपने रवाना किया था, उसमें मैं भी था। जब जा रहे थे उस मैदान में तो एक बात आई, उलमा हमारे साथ थे, मैं बड़ा अमामा पहना हुआ था। एक साहब आए, कहा कि हजरत बीच बीच में पुलिस की बड़ी पकड़ धकड़ है, NIA लगा दे रहे, बड़े बड़े कलम लगा दे रहे, और ये लिबास इतना हाईलाइट हो रहा है कहीं लेकर के न चले जाए। तो दूसरों को उन्होंने बदलने पर मजबूर किया। मुझे बात आई, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा आपने कह दिया तो अब मेरे लिए वाजिब हो गया, अब पहन करके ही जाऊंगा। इसलिए कि अल्लाह ना करे अगर उतार कर हथकड़ियाँ डालकर जेल में ले जाएं तो इस बात का फख्र रहेगा कि ताज रसूलुल्लाह का सर पर होगा। सुभान अल्लाह। हम जाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर। मेरे अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखो, चाहे जेल जाना हो कि कब्रिस्तान जाना हो, शनाख्त इतनी रहे कि मेरे मुस्तफ़ा को मुंह दिखाने के लायक रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक की सुन्नतें तुम्हारे साथ रहें, इतना इनकलाब आ जाए तो बस काफ़ी है। आज से 100 साल पहले की बात होगी, मैं नागपुर गया, वहाँ एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, उन्होंने कहा 100 साल पहले की बात बता रहे थे। 2 मौलाना बड़े मशहूर थे हिंदुस्तान में, इनका ये आज़ादी के मौके से पहले की बात है। उन दोनों ने एक बात कही थी उस वक्त कि मुसलमानों को कुछ नहीं। लोग घेर लिए नागपुर स्टेशन पर, पूछने लगे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सारे मुसलमान सिर्फ इतना करें कि टोपी और दाढ़ी रख लें, सुभान अल्लाह। कुछ ना करो। कहा क्यों, इससे क्या होगा? कहा तुम लाखों करोड़ों में हो, दिखते कहीं नहीं। अल्लाह। और देखो ईद के दिन निकलते हो, मेरे मुस्तफ़ा के जुलूस के दिन निकलते हो, लोगों के सीने धक धक करने लग जाते। बहुत खूब, बेशक तुम्हारे हक है। बाहर चेहरे देखकर, तुम्हारे सरों पर सजी टोपियां, तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों ये 5 ग्राम की टोपी है? नहीं मेरे अजीजों, ये रसूलुल्लाह के उन यानी उन खुलफा के और बुजुर्गाने दीन की निशानियां हैं जो गैरों के दिलों पर रौब तारी करती, बेशक हक है, रौब तारी करती हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं इसका असर कितना है। एक ऑटो ड्राइवर साहब वो आकर कहने लगी मुंबई में, हालात बड़े सख्त हैं, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत होनी चाहिए, अब तो हालात ऐसे खराब हो गए। मैंने कहा कि ठीक है आप मुंडा लो, लेकिन ये लिख करके दे दो मुंडाने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। अल्लाह, 100 साल जिंदा रहोगे? उन्होंने कहा ये गारंटी तो किसी के पास नहीं। मैंने कहा नादान, जब मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते? सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नतों पर क्यों नहीं मरते? एक बात याद रखो मेरे अजीजों, जब जब तुम हुजूर पाक को छोड़कर पीछे हटते जाओगे, तुम्हारे दिलों पर गैरों का रौब डाला जाएगा। ये मेरे आका की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला यक़ज़िफ़न्न अला क़ुलूबिकुम अल-वहन, तुम्हारे दिलों पर अल्लाह ताला वहन डाल देगा, रौब डाल देगा दुश्मनों का। और जब तक हुजूर से पूछा गया ये कब आएगा वहन, ये दिलों में दूसरों का खौफ कब आएगा? हुजूर फरमाते हैं 2 चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से भागना, ये मुसलमानों के अंदर जब आ जाए, समझ लो दुश्मनों का रौब अल्लाह तुम्हारे दिल पर डाल देगा। तुम डरे सहमे घूमते रहोगे, कभी टोपियां छुपाओ, कभी दाढ़ियां छुपाओ। आज देखो पार्टियां बदल करके भी वो अमान में नहीं है। ये जालिम जो तासुब का कीड़ा पालते हैं अपने दिल में,
قرآن کہتا ہے یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا 2 سال پہلے وہ لکھنؤ کا رافضی کتا جو اپنا نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے 6 مہینے چاٹتا رہا، اس کے بعد لات مار کر بھگا دیا گیا۔ کہاں ہے؟ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بہت خوب، بے شک۔ ایک بات یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آستانہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ اور جو حضور پاک کا ہو کر رہا، ہم نے دیکھا عزتیں اس کی ہیں، بے شک حق ہے، نام اس کا ہے۔ بے شک۔ آج اس منبر پر مجھے جو عزت ملی ہے وہ کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بے شک۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ حق ہے۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے دستار بندی تعلق گلشن قادرین وار رضا۔ ہونا کیا چاہیے؟ توجہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، بس بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام رکھا ہے۔ یہ صبح قیامت تک چلنے والا دین ہے میاں، 5 سال کی نشیڑی حکومتوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک حق ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت جتنی گہری ہوگی اتنے پاورفل بنتے جاؤ گے، بے شک۔ اتنی طاقت تمہارے پاس ہوگی۔ میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے، نوجوان کے دل کو میں اتنا بھر دوں میرے نبی کی محبت سے کہ یہ سوئے تو یہ کہتے ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے سبحان اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس نسبت کی طاقت کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس نسبت کی طاقت کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملفوظات شریف میں فرمایا، یہ راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی حضور کے پیدل جو شہسوار ہوتے ان میں ان کا نام تھا حضرت سلمہ بن اکوع۔ یہ اکیلے صحابی، توجہ چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ میں رات کا وقت ہے، کارا کا رہنے والا ایک ظالم دشمن رسول جس کا نام عبد الرحمن القاری تھا، یہ 400 لوگوں کو لے کر مدینے میں حملہ کر دیا، باغیچوں میں سے کھجوریں لوٹ لیا اور کچھ باغیچوں میں آگ لگا کر بھاگنے لگا۔ لڑائی کے لیے نہیں، لوٹ مار کے لیے آیا ہوا چور تھا۔ اور اتفاق ایسا کہ مدینہ طیبہ میں سوئے ہوئے تھے سب، سلمہ بن اکوع اکیلے باہر تھے۔ دیکھا انہوں نے 400 کو لے کر کے عبد الرحمن قاری کا کارا بھاگ رہا ہے، اور آپ نے آواز نہیں کیا، شور نہیں مچایا، تنہائی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، تنہا دوڑ پڑے۔ 400 لوگ آئے ہیں اور رسول اللہ کا ایک نوجوان 400 کو دوڑا رہا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ میں اگر یہاں تک بات ہوتی کہ دوڑا دیا مدینے سے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی، لیکن بات یہ ہے کہ اس ایک صحابی رسول سے دوڑ کر 400 بھاگ بھی رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ مدینے سے کسی کو جگا کر لائیں، صحابہ کو اٹھا کر لائیں۔ انہوں نے سوچا نہیں، ان کو بھگاؤں گا اور پکڑوں گا، اور اتنا تیز بھاگتے تھے کبھی گھوڑے کی سواری انہوں نے نہیں کی۔ سبحان اللہ، اسی لیے ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا پیدل شہسوار۔ اور جب بھاگتے رہے ان کے گھوڑے سست پڑ گئے، یہ آگے بڑھ گئے، اور گھوڑوں کے پیروں پر جب ان کی ٹھوکر لگتی گھوڑا گرتا، اور اوپر بیٹھا ہوا جیسی زمین پر آتا گردن پر پیر رکھتے۔ 400 کو بھگا رہے، سبحان اللہ، کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ عبد الرحمن قاری ڈرا ہوا ہے، بھاگتا بھاگتا پہاڑوں تک چلا گیا اور کہا پلٹ کر کے، میاں تجھے کیا چاہیے، ہماری جان تو چھوڑ۔ واہ ماشاءاللہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک تیرے پاس مدینے کی ایک کھجور باقی رہے گی میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی سنو یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ چور اعلان کرنے لگا عبد الرحمن قارا کا، اے لوگوں اس کی کھجوریں پھینک دو نہیں تو سب کی گردنیں مارے گئے۔
کھجوریں پھینک دو. ایک بات یاد رکھو, ظالم ہمیشہ بزدل ہوا کرتا ہے, بے شک. چور بزدل ہوا کرتا ہے, ایمان والے کا سامنے سے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. جب سلمہ بن اکوا کو دوڑتا ہوا دیکھا تو ان سبوں نے کھجوریں پھینک دی, سارا لوٹا ہوا مال چھوڑ دیا. آپ کے پاس ایک چادر تھی, چادر بچھا کر سب سمیٹنے لگے, اور پھر آنکھ اٹھا کر گھور گھور کر دیکھتے بھی تھے. اور اس کے بعد جب تک کوئی مدینے کے آس پاس پھٹکتا رہا, آپ نے صرف آنکھوں سے ہی ان کو دور کیا. سبحان اللہ. اٹھایا, پوری کھجوریں اتنی تھی کہ آپ اکیلے اٹھا نہیں پا رہے تھے. کھینچتے ہوئے جب لے کر آنے لگے, ایک صحابی حضرت ابو قتادہ, وہ فارس رسول اللہ ہے, سبحان وہ اللہ. رسول اللہ کے گھوڑ سواروں میں سب سے بڑے شہ سوار, بیچ میں مل گئے. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا 400 لوگوں کو لے کر چور عبد الرحمن القارہ آیا تھا, مدینے سے لوٹ کر جا رہا تھا. کہا پھر؟ کہا میں اکیلا دوڑا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ کہا ساری کھجوریں لے آیا, ان کے کئی گرا کے بھی آیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ابو قتادہ کہتے ہیں, اے سلمہ بن اکوا تجھے کوئی خوف نہیں؟ میری بات سنو اب, جس کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں, تمہارے دلوں میں کہاں سے خوف آ گیا؟ آج ڈر کہاں سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, سلمہ بن اکوا یہ وہ صحابی ہیں جن کے دل سے سارا خوف نکل گیا تھا. کیوں؟ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلا رہے تھے بیعت کرنے کے لیے, سب ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. سلمہ بن اکوا سے کہا آؤ تم بھی بیعت کر لو. انہوں نے کہا آقا ایک بار کر چکا ہوں. حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کہا آؤ بیعت کر لو. انہوں نے کہا 2 بار کر چکا ہوں. میرے آقا نے کہا 3 بار کر لو تو کیا حرج ہے؟ تیسری بار ہاتھ دیا. اس کے بعد نکل کر کہتے ہیں, سلمہ بن اکوا کہتے ہیں, یہ ہاتھ جب سے رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے دنیا کی کسی طاقت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. میں یہی بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں, اس نسبت کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں. ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ کر دیکھو. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کو بے خوف بنا دے گا, تمہارے سینے سے خوف نکال دے گا. بے شک. اعلیٰ حضرت اپنے دور میں جب یہ کہتے تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے تھے جبکہ حالات ان کے سازگار نہیں تھے. حکومت وقت انگریزوں کا زمانہ اعلیٰ حضرت کے موافق نہیں تھا. ارے وہاں ماہانہ تنخواہ پانے والے مولوی موجود تھے, انگریزوں کی بولیاں بولنے والے جبہ اور دستار والے لوگ تھے, حالات سب ان کے خلاف تھے. تب بھی ڈنکے کی چوٹ پر بریلی کی سرزمین سے حق بیانی ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین تھا میری نسبت دنیا کے کسی امیر زادے سے نہیں, میری نسبت مدینے کے تاجدار سے. سبحان اللہ. آج آپ کو اور ایک بات یاد دلاتا ہوں, اور ایک بات. سرکار سیدنا امام علی مقام کربلا کی داستان سنتے رہتے, ہر سال سنتے ہیں نا. کیوں سنتے ہیں؟ رونے کے لیے, ماتھا پیٹنے کے لیے. سنی ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتا ہے. بے شک. ہم کربلا اس لیے سناتے ہیں ہر سال کہ سننے کے بعد 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کی جوانی میں آ جائے. بے شک. اس کے اندر سے خوف نکل جائے, بزدلی نکل جائے. حق بات ہر زمانے میں بولی جائے گی. مولا امام حسین کا میدان ہے, توجہ, نعرہ تکبیر. میدان ہے. اور آپ کو پتا ہے سیدنا امام حسین کا سب سے پہلے راستہ روکنے والا کون تھا؟ یزید کی طرف سے آیا ہوا ایک سپہ سالار حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر کے آیا اور امام حسین کا راستہ روک کر کربلا آنے پر مجبور کرنے والا. لیکن دل میں اتنی کھوٹ نہیں تھی, وہ صرف یزید کا ایک سپاہی تھا اور حکم کی پابندی کر رہا تھا. توجہ, جب 10ویں محرم آنے والی تھی, ایک رات پہلے
حر بن یزید جا کر کے یزیدی فوجوں کو سمجھاتا ہے امام حسین جب صلح کے لیے تیار ہیں تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو یزیدیوں نے کہا نہیں، ہمیں صلح کرنے کو نہیں بھیجا گیا، ہمیں حسین کی گردن لینے بھیجا گیا، حسین کا سر لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو حر بن یزید نے کہا اگر تم قتل و غارت ہی کرنا چاہتے ہو تمہاری جنگ تمہیں مبارک، میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو توجہ سے، یزید کا سپاہی 1000 لشکر لے کر کے سب سے پہلے راستہ روکنے والا امام حسین کا 1 رات پہلے آیا اور امام حسین کے خیمے میں آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا دست بستہ مولا مجھے معاف کرے، میں نے آپ کا راستہ روکا، میں نے یہ چاہا تھا کہ صلح ہو جائے، نہیں ہو سکی، وہ جنگ پر آمادہ ہے، آپ کا خون لینے پر آمادہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے قبول کیا، سینے سے سینہ لگایا، توجہ، اور اس کے بعد گھوڑے پر سے اترا نہیں حر بن یزید، کہا اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک میں کفارہ ادا نہ کر لوں آپ کے راستہ روکنے کا۔ اللہ اکبر۔ دوسری صبح ہوئی، جانتے ہو جب جنگ چھڑ گئی تھی کربلا کے میدان میں، یہ حر بن یزید کا اعلان تھا جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت کا ایک بچہ بھی میدان میں نہیں آئے گا، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں آئے گا میدان میں جب تک ہم زندہ ہیں۔ اور اس ایک حر بن یزید کی داستان بہت کم لوگ سناتے ہیں، تفصیل آپ کو بتائے، انہوں نے صبح سے جو لڑائیاں شروع کی اور دوپہر آنے سے پہلے پہلے یہ تنہا حر بن یزید نے 120 لوگوں کو مار گرایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ داستان اس لیے سنا رہا ہوں میرے عزیزوں، اس کے بعد جام شہادت نوش کر گیا، انتقال کر گیا، میں نے اس میں سے ایک پوائنٹ کو دیکھا، 1 رات پہلے حسین اعظم کے خیمے میں آنے والا 1 رات کا حسینی تنہا ہو کر 120 کو مار سکتا ہے تو پیدائشی حسینی کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ جو پیدائشی حسینی ہو وہ کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ بات صرف اتنی ہے جس کے پاس ہیرا ہے اسے خود پتہ نہیں میرے پاس کیا ہے، جس کے پاس ساری دولت ہے اسے خود پتہ نہیں اس کے پاس کیا ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی ویلیو کیا ہے، ہمارے بتانے سے اگر نہیں سمجھتے تو میڈیا کے دجالوں کے بھونکنے سے تو سمجھ جاؤ۔ یہ دن رات جو ہم پر چیختے رہتے ہیں بھونکتے رہتے ہیں، ابھی تو سارا مسالہ ان کے پاس ہے، سارا مسالہ، کچھ ٹٹوؤں کو خرید کر کے لے جائیں گے اور ڈیبیٹ کے لیے بٹھائیں گے اور ٹوپی بھی بھاڑے سے دیتے ہیں، ہاں وہاں پر بیٹھنے والے کو ٹوپی بھی کرائے سے دیتے ہیں اور اس کے بعد مرغے لڑاتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا یہ اتنی بیکورڈ قوم ہے، اتنی بکھری ہوئی قوم ہے، ان کے ججز خود ہی رپورٹ دیتے ہیں، سچر کمیٹی رپورٹ، سری کرشنا رپورٹ، کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے نیچے آ گئی، یہ ان کی رپورٹ ہے۔ تو پھر 24 گھنٹے یہ میڈیا ہم پر ہی کیوں بھوکتے ہیں؟ واہ کیا بات ہے۔ کیوں ہے ہم ٹارگٹ نمبر 1؟ ارے جب چینل کھولو ٹوپی، برقع، مسجد، مینار، یہی ہے، داڑھی، صرف اور صرف یہی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ صرف بات یہ ہے تمہیں پتا نہیں تمہارے پاس کیا ہے، وہ بار بار بھونک کر بتاتے ہیں تو محمد عربی کا شعر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یس، سنیوں کا شعر ہے۔ ارے سارے مدے تو ہم پر ہی ہیں، سارے مدے۔ الیکشن کو بھی ہاٹ کرنا ہونا تو ہمارا نام لینا پڑے گا، بے شک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے اس ملک میں اور بھی بہت ساری قومیں جیتی ہیں، ان کے نام کی کسی ضرورت نہیں۔ کسی کو ہیرو بننا ہے یہاں پر تو ہمارا نام لیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ کیڑے کاٹنے لگے ہیں تو وہ اسلام تک چلا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کو ذریعہ بناتے ہیں۔ ارے تمہیں نام اور بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو،
تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. سبحان اللہ. صدیوں آئے دشمن دورے زماں ہمارا, یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. بے شک. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور رضا اکیڈمی کا یہ پیغام بہت سارے لوگ میڈیا والے بھی اور ہمارے رشتہ دار بھی آئے ہوں گے اور رپورٹ کر رہے ہوں گے. رضا اکیڈمی کا پیغام, بھائی میری تقریر کا میں ذمہ دار ہوں, رضا اکیڈمی کا نہیں, باقی کے, لیکن یہ جو میسج دے رہا ہوں یہ رضا اکیڈمی کا ہے, باقی کی چیزوں کا میں ذمہ دار. رضا اکیڈمی کا میسج یہ ہے, بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری ایسا بنایا ہو جیسے 15 اگست تک ہے. کیوں اتنا زیادہ ہوا ہے, کیوں اتنا زیادہ ہلہ ہے؟ میرے عزیزو, تم یہ ساری چیزیں کیوں کریٹ کر رہے ہو؟ مسلمان ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں سفر نہ کریں, فلاں نہ کریں, بہت ساری چیزیں. میرے عزیزو سفر کینسل کر کے گھوم رہے ہیں اور ہم یہاں پروگرام کرتے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. توجہ, رضا اکیڈمی کا میسج یہ تھا اور ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ ہمارا جو مشن ہے نا وہ زندہ ہے. مسجد تھی, مسجد ہے, مسجد رہے گی. سبحان اللہ. وہ تو رہے گا, وہ تو رہے گا, لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھو, اگر کوئی تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ ادھر ہی دفلی بجاؤ, تو کہو اتنا آسان دین نہیں ہے. تم اپنا بجاؤ اور ہر گھر پر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی. انشاءاللہ ہر جگہ سے آیت کریمہ کا ورد ہوگا. اس کا اثر کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ آؤ غریب نواز کے دربار میں. سبحان اللہ. دربار غریب نواز میں جب آئے اجمیر معلیٰ, میرے عزیزو یوں ہی نہیں آئے تھے, رسول اللہ نے پورا نقشہ بتایا تھا. سبحان اللہ. ہندوستان پہنچنے کا پورا نقشہ بتایا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں میں نے دربار رسول میں آنکھیں بند کی تھی, خواب میں میرے آقا آئے, راستہ اتنا بتایا تھا کہ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ چکا تھا. سبحان اللہ. جب آئے اجمیر کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ انا ساگر کے قریب, سرکار غریب نواز چلے میں چلے گئے اور عبادت کرنے لگے. ہلہ ہو گیا, روکنے کی کب نہیں کوشش کی گئی, ہر زمانے میں. اور زمانے میں راجے مہاراجے سب طاقت لگا چکے تھے, اور اس کے بعد جب طاقت سے نہیں ہوا, جادو سے نہیں ہوا, تو لوگوں نے مشورہ دیا اب راجے کو کہ یہ بابا جو ہے بڑا پہنچا ہوا ہے, یہ منتر جو پڑھتا ہے نا اس منتر میں بہت اثر ہے, جو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کا توڑ بھی منتر والے سے ہونا چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے, جو بڑے منتر والا جاپ کرنے والا ہے اس کو بلائیں گے. تو ڈھونڈ کر کے ایک بہت بڑے پجاری کو لایا گیا. تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, تاریخ میں ایک بہت بڑا پجاری تھا جس کو رام دیو کہا جاتا ہے. یہ والا نہیں, وہ الگ ہے, واہ, وہ دونوں آنکھ والا تھا. اس کو بلایا گیا, اس کا توجہ, اس کی جاپ, اس کا منتر بڑا مشہور تھا. وہ 400 پجاریوں کو لے کر کے آیا اور سب جادوگر, سب کو کہا میں جو منتر دیتا ہوں نا یہ منتر پڑھتے رہنا, جب وہ دورش آئے گا, جب وہ فقیر آئے گا یہ منتر پڑھتے رہنا, آگ لگ جائے گی, بھسم ہو جائے گا. سب منتر یاد کر کے آئے, اور جب وہاں قریب پہنچے سرکار غریب نواز کے 2 خادم ساتھ میں تھے, 2 ہی تھے. دوڑتے ہوئے آئے خیمے میں, کہا حضور بڑی فوج آ رہی ہے, سارے پنڈت تھے, سارے پجاری, اور پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے, کہیں ان کا جاپ ان کا منتر یہ اثر نہ کرے. سرکار غریب نواز نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. کہا حضور ایسے ہی جائیں گے؟ کہا نہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب باہر آئے تو رام دیو نے پہلے ہی سے کہا تھا دیکھنا تو منتر زور سے پڑھنا. اور جب سرکار غریب نواز باہر آئے میدان کے پاس, ارے وہ پیشانی جمال رسول لے کر آئی. سبحان اللہ. شہزادہ علی کا ہے, فاطمہ زہرا کا لال ہے,
بے شک جب میدان میں آیا تو سارے پجاری جتنے تھے منتر چاہ کے دیکھتے ہی درویش کو، لیکن سننے والوں نے بتایا وہ اپنا منتر بھول گئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ گئے، اور جا کر کے جو بڑے دیو تھے گرو گھنٹال جی کے پاس کہے آپ جو لے کر آئے تھے فوج وہ بابا کا منتر پڑھ رہی، ہمارا نہیں پڑھ رہی ہے۔ بابا نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے پالے ہوئے ہیں، میرے پالے ہوئے ہیں۔ بابا اتر کر کے آئے، غریب نواز کو دیکھا اور کہا یہ جو پڑھ رہے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے، میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ سبحان پڑھ رہے اللہ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سرکار اللہ۔ غریب نواز نے قبول بھی کیا اور رام دیو سے بدل کر وہ شادی دیو ہو گئے۔ سبحان اللہ تاریخ میں موجود ہے یہ واقعہ، اور زندگی بھر غریب نواز کی خدمت میں مرید بن کر رہے، سبحان اللہ اور ایمان پر وفات بھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، آؤ میرے عزیزو ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اور اللہ، انشاءاللہ العزیز اثر ہوگا۔ انشاءاللہ۔ جالنا کے میدان سے پکاری ہوئی یہ کلمے کی آواز اس دھرتی پر بھی جائے گی جہاں ناقوس اور سیپ بجا رہے ہوں گے۔ آج تم طاقت کے بل بوتے بجانا بجا لو، کبھی تو نسلوں میں صلاح الدین آئے گا، سبحان اللہ، کبھی تو آئے گا۔ تاریخ ہر زمانے میں بتاتی رہی ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، بادشاہ کو فقیر بھی بنا دیتا ہے، فقیروں کو سلطان بھی بناتا ہے۔ بے شک حق ہے، اور اگر آج اندھیرا ہے، ہماری جماعت کے اندر انتشار ہے، ہماری جماعت کے اندر پھوٹ ہے، تو یہ بھی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ وہ امام مہدی کا جھنڈا آئے گا، جب انشاءاللہ، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب ایک ہی آواز ہوگی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بس لبیک۔ میرے عزیزوں پیغام میں صرف اتنا دینا چاہتا ہوں، حالات کی ناسازگاری کو دیکھ کر کبھی اپنا ایمان نہ کھونا، انشاءاللہ، اپنے حالات نہ بدلنا۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا ذمہ تمہارا کیا ہے جانتے ہو نوجوانوں؟ یہ نعرے لگانے کا کام ہی نہیں ہے، یہ تمہارے جذبات سے نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے کیوں نہ اٹھے، دنیا اگر میرے نبی کی طرف انگلی اٹھاتی ہے میں اپنے گھر میں ہر بچے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ، یہ نہیں ہو سکتا، صرف نام رکھنے سے نہیں، تمہاری چال چلن سے بھی اب یہ خوشبو آنی چاہیے کہ یہ جالنا کی گلیوں میں گھومتا ہے لیکن خوشبو مدینے کی آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جب تک انقلاب لاؤ گے بہت جلدی اثر کر جائے گا میرے عزیز۔ آپ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے، آپ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میری تقریروں کو آج، میری امیج کو آج بھڑکاؤ مولانا سے تشبیہ دی جاتی، اور وہی لوگ دیتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے بہت بھڑکاتے ہیں، بہت ایگریسیو کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اگر حضور پاک کی محبت میں سیریس ہو کر بولنے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں سویکار کرتا ہوں اور بار بار کروں گا۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو۔ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ، ہاں ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ ایک بات بار بار کہتا ہوں، نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں، نہ تلوار بندوق کی بات، نہ بم بارود کی، نہ تمہیں جنگ میں لڑنے کی کہیں دعوت دینے آیا ہوں۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پوری کمیونٹی بنائیں گے، لڑائی کرائیں گے۔ میں صرف اتنی بات کرتا ہوں نوجوانوں، تمہیں ہتھیار اور تلوار کی ضرورت بھی نہیں آئے گی، صرف اور صرف عشق رسول میں ملبوس ہو جاؤ، تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی ہتھیار کی بات میں نہیں کرتا، حضور کے عشق کی بات کرتا ہوں، بے شک، حضور کی سنتوں کی بات۔ آج ہر نوجوان یہ عہد کر کے اٹھے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، یہ گردن میرے نبی پاک کے نام کی ہے، بے شک، یہ جان میرے نبی پاک کے نام کی ہے، بے شک، تو حضور کے نام پر جب جان دے سکتے ہیں تو کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ بے شک، آج سے کوئی نوجوان گانے نہیں سنے گا، انشاءاللہ، سنیں گے آپ؟ نہیں، گانے زنا کی طرف لے جاتے اور منافق بناتے، اللہ، یہ محدثین کا قول ہے۔ علامہ عبدالغنی نابلسی نے لکھا ہے
جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے اور منافق بن جاتا ہے. اس کے دل میں نفاق آتا ہے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کیا آپ اس راستے پر جائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ. تو آپ عہد کرو, سنو تو میرے نبی کے نغمے سنو, سبحان اللہ. حضور پاک کے عشق کی بولیاں, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی, اور اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالنا. پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے تمہیں نشہ اور دوائیوں تک, بلکہ ہر چیز میں ملوث کریں. ہر شہر کا یہ پرابلم ہے, جہاں جاتے ہیں نشہ کہاں بکتا ہے تو مسلمانوں کے محلے کا ایڈریس دیا جاتا ہے. بیچتے ہم ہیں, کھلاتے ہم ہیں. کون کرتا ہے یہ سارا؟ اور ڈپارٹمنٹ کو سب یہ چیزیں پہنچتی بھی ہیں. میرے عزیزوں, سب جگہ کی رپورٹ یہ آتی ہے. کیوں دنیا نے آج تم کو اس غلیظ اڈے پر لا کر چھوڑ دیا؟ جانتے ہو, انہیں پتا ہے ان کو نشہ میں سلاتے رہو, جس دن یہ بیدار ہو گئے دوسروں کا سونا حرام کر دیں, دوسروں کا چین خراب ہو جائے, جس دن یہ بیدار ہو جائے عشق مصطفیٰ کے ساتھ. اسی لیے ٹھوکر مارو ان نشہ کی تمام عادتوں کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچا سکتے ہو آپ؟ نہیں حضور پاک کو درد دے سکتے ہو؟ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے, فرماتے ہیں تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چھپ جائے حضور کو اس کا بھی احساس ہوتا ہے. اللہ اکبر. تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کیا کیا کر لیا. میں کئی نوجوانوں کو دیکھا ہوں اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کر بیٹھے, انہوں نے جوانی کو قتل کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب تمہاری خبر پہنچتی ہوگی, حضور فرماتے تمہارے ہر عمل ہر جمعرات کو فرشتے میرے پاس لاتے, اللہ. ہر جمعرات کو فرشتے پہنچاتے, تمہارے نام سے, تمہارے باپ کے نام سے رپورٹ پہنچتی ہے. اے نوجوانوں بتاؤ, جب ہر ہفتے میرے آقا کو ہماری خبریں فرشتے دیتے ہوں گے, آقا آپ کا غلام فلاں کٹے پر بیٹھ کر نشہ کر رہا تھا, تاش کے پتے کھیل رہا تھا, جوے کے اڈے پر تھا, اس کے ہاتھ میں نشہ تھا, حضور پاک کے دل پر کیا گزرے گی؟ آج تم ناموس رسالت کی بات کرتے ہو, عشق رسالت کی بات کرتے ہو, حضور پاک کو درد دینا یا ایذا دینا یہ کہاں کے اخلاق ہیں؟ آج آپ کو طے کرنا ہوگا. میرا سب کچھ جب نبی پاک کے لیے وقف ہے تو پھر ان گناہوں کو مجھے اپنے سے دور کرنا, اس لیے کہ گناہ آدمی کے عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور پھر آدمی حق و باطل کو سمجھنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے. آج کے حالات یہی ہیں, بزدلی لانے والی چیز گناہ ہے, ڈر اور خوف لانے والی چیز یہ گناہوں کی کثرت ہے. ورنہ مجھے پتا ہے یہ گنہگار ہیں لیکن حضور کے غدار نہیں ہیں. بے شک حق ہے. بس بات صرف اتنی ہے, جو مدھم ہے روشنی چراغ کی, اس لو کو بڑھا دو, اس لو کو بڑھا دو, اور اس طرح کی 1022 تاریخ آ جائے پھر تمہارا بال بیکا بھی نہیں ہوگا. بے شک حق ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت بتائے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے واہ. پھر شور آئے گا. بے شک. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. عزیزو, میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, نہ مایوس نہ ہو, گھبراؤ مت, نہ گھبراؤ اے مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. سبحان یہ اللہ. ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں, ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. سبحان اللہ سبحان لبیک یا اللہ. رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول لبیک اللہ. یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. 5 منٹ آپ بیٹھے حضرت کے